باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے طمع. اس کو حرص بھی کہتے ہیں، لالچ بھی کہتے ہیں. یہ انتہائی مہلک بیماری ہے. یہ حرص کبھی حب دنیا کی صورت میں ظاہر ہوگی، کبھی کھانے پینے میں، اور کبھی جنسی شہوت میں، کبھی زینت کے اندر کہ میں ایسا لگوں. انسان جو جنت سے دنیا میں آیا تھا نا، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ طمع ہی تھی. طمع ہر دفعہ بری نہیں ہوتی، کبھی اچھی بھی ہوتی ہے. مثلا میرا دل چاہے کہ میں روزانہ تہجد پڑھا کروں، میں تہجد گزار بن جاؤں، تو یہ بھی اچھی طمع، یہ طمع اچھی طمع ہے، اچھی خواہش ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جنت میں چلا جاؤں، تو یہ بھی ایک طمع ہے، ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے، لیکن یہ اچھی ہے. میری یہ طمع ہے کہ میں خوب لوگوں کو کھانا کھلاؤں، تو یہ اچھی صفت ہے. لیکن جب یہ نیگیٹو چلی جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو جنت سے انسان کے آنے کی وجہ زمین پہ یہ طمع ہی تھی. اماں حوا کے دل میں یہ تھا کہ ہم ہمیشہ جنت میں ہی رہیں. شیطان نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا نا، ہمیشہ یہاں رہو گی، وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، ہمیشہ جنت. تو ان کے دل میں آ گیا کہ میں کیوں نہ ہمیشہ جنت میں رہوں. تو وہ کھایا تو پھر نیچے آنا پڑا. تو جنت سے زمین پہ لانے کی جو بنیادی وجہ بنی وہ طمع ہی تھی. اسی وجہ سے اولاد آدم جب طمع میں گرفتار ہوتی ہے تو پھر گناہوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نیچے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے شکار میں نہ آتی، کانٹے میں نہ پھنستی، اور طمع نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا، اور طمع نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشی والے گناہ اور بڑے بڑے گناہ نہ کرتا. اس طمع کی وجہ سے انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے بچوں کی کتابوں میں کہ ایک کتا تھا، اس کے منہ میں نہ ہڈی تھی، بوٹی تھی کوئی. وہ چلتے چلتے کسی تالاب کے کنارے پہنچا. جب اس نے پانی میں دیکھا نا تو اس کو سامنے ایک کتا نظر آیا جس کے منہ میں بوٹی تھی. اصل میں اس کا اپنا عکس اس کو نظر آیا. اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ دوسری بوٹی بھی میں حاصل کروں. اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے جب کھولا تو جو ہاتھ میں تھی، جو اس کے منہ میں تھی، وہ پانی میں گری، اپنی اس ایک سے بھی محروم ہو گیا. تو جب انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے تو بعض مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ عقل پھر پورا ساتھ نہیں دیتی. عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جذبات اوپر آ جاتے ہیں، اور انسان طمع کی وجہ سے بڑے نقصانات کر لیتا ہے. یہ لالچ انسان کو کئی مرتبہ بہت ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے.